الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، آج کی مجلس کا موضوع قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو او ایمان والو۔ جمیعاً کا لفظ ذرا غور کیجئے، چاہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کے سب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، پھر تم کامیابی کی امید رکھو، لعلکم تفلحون، پھر تمہیں کامیابی کی امید رکھنی چاہیے، اس کے بغیر کامیابی کی امید تمہیں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ ایسی کئی جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ جن گناہوں سے آدمی توبہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہو، لیکن اگر اس سے سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور صرف معاف کرتے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنا دوست اور اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے کہ میرے بندے سے گناہ تو ہو گیا لیکن میرے سامنے سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے، اور آئندہ گناہ کو چھوڑ دینے کا عہد بھی کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑ کر کے آئندہ نہیں کروں گا ایسا عہد بھی کر رہا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اگر گناہ کو آدمی چھوڑے نہیں تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گناہ کے اوپر دل میں پچھتانے کی کیفیت پیدا کرے، ندامت کی کیفیت پیدا کرے، یہ سوچے کہ یہ میں نے جو گناہ کیے ہیں آج تک، جوانی میں کیے ہو یا جب بھی کیے ہو، آنکھوں سے کیے ہو یا جو زبان سے کیے ہو، یہ طرح طرح کے گناہ جو میں نے کیے ہیں اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو طے کی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی جو سزا بتائی گئی ہے، وہ سزا میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ قبر کا عذاب، دوزخ کا عذاب اتنا خطرناک، میں اس کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ تو میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی ندامت کو پیش کر کے اے اللہ، میں آپ کے اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ منہ چھوٹا بنا کر کے، رونی جیسی شکل بنا کر کے اللہ کے سامنے آدمی معافی مانگے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد بھی کر لے، تو یہ سچی توبہ کہلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پچھلے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو توبہ کی حقیقت مجھے آج کو سمجھانی ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف الحدیث، اس میں حدیث ہی ہے، تو توبہ کے بارے میں جو حدیث حضرت نے لکھی ہے وہ حدیثیں بھی بعد میں سناؤں گا۔ پہلے توبہ کی حقیقت کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں تمام ایمان والوں کو، اور اس کے اوپر ہی کامیابی موقوف کر رہے ہیں،
اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی، عذاب سے بچنا، یہ کامیابی کب ملے گی؟ جب کہ تم سچی توبہ کرو گے۔ تو سچی توبہ کی ایک مثال دے کر سمجھایا ہے حضرت نے۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت سمجھنی ہو تو اس مثال سے آپ غور کر کے سمجھو۔ کسی آدمی نے بھول سے یا جان بوجھ کر اپنی زندگی سے تنگ آ کر کے، کنٹال کر کے زہر پی لیا۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، زہر کی گولی کھا لیتے ہیں۔ اب یہ جب زہر اندر گیا پیٹ میں اور اس نے اپنا اثر شروع کیا، اس کی آنتیں جو ہے انتڑیاں کٹنے لگی اور ایسی تکلیف اس کو ہونے لگی جو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بے چین ہو کر کے ایسا آدمی جو ہے اس کے سامنے گویا موت کھڑی ہے، ایسا اس کو نظر آ رہا ہے، اور اس اپنی احمقانہ حرکت کے اوپر اس کو افسوس ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں آدمی، ڈاکٹر یا حکیم جو بھی اس کو کہے گا اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ کہے کہ منہ میں انگلی ڈال کر کے زبردستی جو ہے طے کرو، تو یہ بھی کرے گا تاکہ اندر کی جو ہے زہریلی اثر وہ باہر نکل جاوے۔ بہرحال جو بھی دوا دے گا حکیم یا ڈاکٹر اس کو بھی استعمال کرے گا، اور یہ یقین کرے گا، سچے دل سے یہ طے کر لے گا کہ اگر میں بچ گیا، میری زندگی بچ گئی، تو میں آئندہ کبھی ایسی بے وقوفی کا کام نہیں کروں گا۔ یہ زہر کا اثر جب ہوا اندر تو آدمی اس کا نقصان محسوس کر کے یہ سوچتا ہے کہ نہیں کہ آئندہ کبھی میں ایسی بے وقوفی کا کام نہیں کروں گا، اگر بچ گیا میں تو آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے گناہ جو ہے وہ زہر ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب کو اتارنے والی، اللہ تعالیٰ کے غصے کو اتارنے والی چیز ہے۔ طرح طرح کے گناہ ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم توبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوف خطرناک ہماری حالت ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع آج طے کیا تھا کہ ہر قسم کے لوگ اس میں ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، خواص بھی ہوں گے، اور اس کی ضرورت خود مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، پوری امت کو ہے۔ اس زمانے میں خاص کر کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بری حالت امت کی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے اس موضوع پر یہ مضمون دیکھا، احادیث مبارکہ، اس کی تشریحات دیکھی، راستے میں آتے ہوئے 2 گھنٹہ جو ہے یہ دیکھتا رہا، اور خود میرا دل متاثر ہوتا رہا۔ میں اپنے فائدے کے لیے جو بیان کرتا ہوں پہلے میں دیکھتا ہوں مجھے کس کی ضرورت ہے، تو میں اپنے فائدے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کو پھر سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو، تو آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مثال دی زہر کھا لینے کی۔ اب اسی پر سمجھو کہ گناہ جو ہے وہ کیا ہے، ہم ایک زہر ہے جو ہماری روحانی زندگی کو ختم کر دینے والا زہر ہے، ہم کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دینے والا یہ زہر ہے۔ بڑے گناہ خاص کر کے جو ہے حرام درجے کی گناہ، کبیرہ گناہ، ان گناہوں کی سزا ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور آج تک ہم سوچیں پوری زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر آج تک زندگی میں کیسے کیسے گناہ، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھ پیروں سے، دل سے، دماغ سے کیسے کیسے گناہ ہو چکے ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ خود لے، کوئی دوسرے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ تنہائی کے گناہوں کو سوچے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا بندہ بھی کبھی کبھی شیطان کے بہکانے میں آ کر یا اپنے نفس امارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ایمان ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس سے گناہ کا زہر اس کو اندر آ جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔
اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں تو اس کا ایمان جو ہے بیدار ہوتا ہے، اور ایمان کا احساس اس کو ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے وہاں کیا ہوگا، قیامت کا یقین ہے، وہاں عذاب جب ہوگا قبر میں، دوزخ میں، تو کیا ہوگا میرا. اس کو سوچ کر کے گناہوں کے اوپر جو عذاب بتایا گیا ہے قرآن میں اور احادیث میں گنہگار ایمان والوں کے لیے، اس عذاب کو سوچ کر کے، اس کا یقین کر کے دل کے اندر اس کو ایک ایسی رنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ندامت کی، پشیمانی کی، پچھتانے کی کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اب تو میرا جو ہے ایک ہی علاج ہے، میں نے جو گناہ کا زہر پی لیا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں رو دھو کر کے، معافی مانگ کر کے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو منا لوں اور راضی کر لوں، اور پکا عہد کر لوں آئندہ یہ گناہ میں بالکل نہیں کروں گا. دل سے سچا پکا عہد کر لوں، اور جو گناہ ہوا ہے اس کے اوپر معافی بھی مانگ لوں، اور دل کی ندامت کے ساتھ سچی دل سے معافی مانگ لوں. اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی علاج ہے نہیں. جب بندہ اس کا ایمان بیدار ہوتا ہے اور ایسی باتیں سوچتا ہے تو جو ہے یہ بھی اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا مولا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، میں معافی مانگوں گا، رونے کی شکل بناؤں گا، بار بار معافی مانگوں گا تو وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا، میرے گناہ کے اوپر پھر مجھے سزا نہیں دے گا. بڑا مہربان ہے، رحمان اور رحیم اس کی صفت ہے، ارحم الراحمین اس کی صفت ہے، خیر الراحمین اس کی صفت ہے، کریم اس کی صفت ہے. وہ مجھے میری سچی توبہ کو ضرور قبول کر کے میرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا. ایسا یقین بھی آدمی کو ہونا چاہیے. اور حدیث میں ایسا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے تو وہ اس آدمی کی، اس بندے کی جیسا ہو جاتا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. جیسے معصوم بچہ جو ہوتا ہے ابھی جو ہے چند مہینے کا ہے، اس کا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، ایسا جو ہے آدمی بن جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ. حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت اس کی ماں نے اس کو جنا تھا وہ بالکل گناہوں سے معصوم تھا، ایسا وہ ہو جاتا ہے. سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا معاف کر دیتے ہیں. اس لیے بھائی اس مجلس میں ہم سب کے لیے توبہ، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، پھر اس کے بعد کامیابی کی امید رکھ سکتے ہو. تو ایسا جو ہے آدمی جو ہے جیسے وہ زہر کھانے والا کیسے سچے دل سے پکا فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی میں ایسی بے وقوفی کا کام نہیں کروں گا، ایسا آدمی پکا عہد اللہ تعالیٰ سے کرے کہ میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا. اس کو اس دعا کے سچی ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، جو گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور پھر اس کے ساتھ معافی بھی مانگ لے، دل میں ندامت پیدا کر کے گناہ کی سزا کو سوچ کر کے، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا عہد کر لے. بس یہ 3 شرطیں ہیں سچی توبہ کے لیے. یہ تینوں شرطوں کو پورا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. شرک کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، کفر کا گناہ بھی معاف کر دیتے. کافر ہو 100 سال کا، مشرک ہو 100 سال کا، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے شرک سے، کفر سے، اور پکا ایمان لے آوے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے کفر کو معاف کر دیتے ہیں. تو پھر ایمان والوں کے گناہوں کو بطریق اولا معاف کریں گے. اس سلسلے میں ایک بات اور سمجھیے، انبیاء کرام گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے. نبوت سے پہلے بھی نہ چھوٹا گناہ کیا نہ بڑا گناہ کیا، اور نبوت کے بعد بھی کوئی گناہ نہیں کیا. اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال ہے
جو خود بیان کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تم اللہ کے سامنے توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں. ہم دن میں 1 مرتبہ بھی توبہ نہ کریں تو کیسے بری حالت ہے ہماری، کیسی خوفناک حالت ہے. اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے. آپ بیان کر رہے ہوتے، کوئی دین کی بات سمجھا رہے ہوتے، اور بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر میں استغفار کرتے، توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے. ایسا ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ ہم نے گنا ہے. توبہ استغفار 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں، ایک دن میں نہیں، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ ایسا کرتے تھے. ہماری طرف وظیفہ تسبیح لے کر استغفر اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے تھے، بلکہ باتیں دن کی باتیں سنا رہے ہیں اور بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی بھی مانگ رہے ہیں، درمیان میں معافی بھی مانگ رہے ہیں. کن الفاظ کے ساتھ معافی مانگتے تھے؟ ربی اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، وتب علیہ، اور میری توبہ قبول فرما لیجئے، انک انت التواب الغفور، یقیناً آپ ہی بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے معاف کرنے والے ہیں. ایسے الفاظ 100 مرتبہ ایک مجلس میں ہم گنتے تھے. صحابہ یہ کہتے ہیں انا کنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرۃ. یہ حدیث میں کیوں سنا رہا ہوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اسوہ حسنہ، آپ کا یہ عمل ہم کو کیا سبق دیتا ہے؟ ہم کو کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سبق دیتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو، یہ توبہ اور استغفار گنہگار ہی کرے ایسا نہیں ہے. جو گنہگار نہیں ہے، معصوم ہے گناہوں سے، انبیاء کرام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار اتنی زیادہ مرتبہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ توبہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس سے ان انبیاء کے درجات بہت بلند ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو بہت زیادہ ملتا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کون عمل کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت پوری امت کی تمام نمازوں سے بہتر ہے. 2 رکعت ان کی ایسی ہوتی تھی، پوری امت نے جتنی نمازیں پڑھی اس سے بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیر کر کے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسی آواز کے ساتھ کہتے تھے کہ پیچھے صف والے بھی سن لیتے تھے. یعنی کہ میں نے اے اللہ نماز جو پڑھی ہے وہ آپ کے شان کے مطابق نہیں پڑھی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہ ہے ہمارے نبی کا مقام. توبہ کا مقام کتنا اونچا ہے، اور ہمارے نبی نے اللہ کی عظمت کو کتنا پہچانا ہے. جو جتنی اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں. تو وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیوں کرتے تھے؟ اے اللہ آپ کے شان کے مطابق میں کیا عمل کر سکتا ہوں، میری نماز بھی جو ہے آپ کی شان کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، بس مجھے معاف کر دیجئے. بار بار یہ ہر نماز کے بعد ایسی آواز کے ساتھ بھی استغفار کرتے تھے. بتاؤ ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ارے ابھی یہاں طے کر لو کہ آج کی رات ہی میں
صبح میں تہجد کے لیے اٹھو تو دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر دل میں ندامت پیدا کرنی ہے، اپنے اپنے گناہوں کی سزا کو سوچ کر کے، اس کی سزا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو سوچ کر کے اپنے اوپر دل میں رنج اور افسوس پیدا کرنا ہے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. اور معافی، زبان سے معافی مانگنا، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا. اور توبہ کا تعلق دل سے ہے، دل میں ندامت ہو اس کا نام ہے توبہ. اپنے گناہوں کے اوپر آدمی پچھتاوے، دل میں افسوس کرے، رنج کرے، دکھ پیدا ہو کہ کیا ہوگا میرا، میرے ایسے ایسے گناہ میں نے جو کیے کیا ہوگا میرا، ایسا آدمی سوچے گا تو ضرور اس کے دل میں ندامت پیدا ہوگی اور افسوس اور دکھ پیدا ہوگا. یہ دکھ جو ہے دل کا، یہ توبہ کی حقیقت ہے. جیسے وہ زہر کھا لینے والے کا دل کیسا جو ہے طے کر رہا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی میں بے وقوفی نہیں کروں گا، اگر میں بچ گیا تو کبھی، اور جو ڈاکٹر کہے ایسا وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں؟ چاہے الٹی کرنے کے لیے کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، منہ میں انگلی ڈال کر کے، جو کہے گا وہ کرے گا. تو ایسا ہی آدمی جب گناہ کی سزا کو اور آخرت کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو، حشر کے عذاب کو، دوزخ کے عذاب کو سوچے گا تھوڑی دیر بیٹھ کر کے، تب دل میں ندامت پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد معافی مانگے. معافی مانگنے کے ساتھ آئندہ یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا ایسا پکا عہد اللہ تعالیٰ سے کرے، تب جا کر اس توبہ سچی کہلائے گی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو. کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ. معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی توبہ بھی ہوتی ہے، سرسری توبہ بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں. استغفار کی تسبیح پڑھ لینا یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے الفاظ ہے، زبان سے ادا کر رہے الفاظ ہیں. اصل توبہ کا تعلق دل سے ہے، دل میں ندامت پیدا کرو. التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ پچھتانا دل سے گناہ کی سزا کو سوچ کر. یہ چیز جب تک نہیں کرو گے وہاں تک ندامت ہی نہیں پیدا ہوگی. تو زبان سے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل کو پہلے، دل کو تیار کرو. دل جو ہے گناہ کی سزا کو سوچے گا تو دل کے اندر یہ دکھ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے سچے طور سے آدمی کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. بار بار کہے گا مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ کی شان بہت اونچی، آپ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنا بڑا سورج بنایا، آپ کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. ایک فرشتہ پھونک مارے گا تو سارا آسمان و زمین اڑ جائے گا. اس فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی، اس کے بنانے والے میں کتنی طاقت ہوگی. اے اللہ، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کی نافرمانی کر دی، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے. حضرت صدیق اکبر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجیے کہ نماز کے اندر میں اس کو پڑھا کروں. تو کون سی دعا سکھلائی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ، میں نے اپنے جان پر بہت ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ صدیق اکبر جیسا آدمی اور اللہ کی شان کے مطابق آدمی سے عمل نہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم ہے، بہت ظلم ہے. غفلت والی نماز ہم لوگ جو پڑھتے ہیں یہ تو واقعی میں بہت بڑا اپنی جان پر ظلم ہے. اسی طرح ہمارا کوئی بھی عمل دیکھو تو اللہ کی شان کے مطابق تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدیق اکبر جو ہے وہ بھی اپنے بارے میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور آپ کے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. اس لیے آپ مجھے ایسا معاف کر دیجئے جو آپ کے فضل سے وہ معاف کرنا آپ کے فضل سے ہو. میرے کسی نماز کی وجہ سے میں معافی نہیں مانگتا ہوں. میری نماز کا اس قابل کہ میں اس کے واسطے سے معافی مانگوں. اے اللہ، آپ اپنی فضل سے مجھے معاف کر دیجئے. مغفرۃ من عندک، ایسی مغفرت جو خاص آپ کی طرف سے مجھے ملے،
آپ کے فضل سے مجھے ملے، ایسی مغفرت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ایسی دعا سکھلائی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو۔ غور کیجئے، مغفرۃ من عندک، یہ قید کتنی اہم ہے۔ ہم لوگ نماز میں دعا پڑھتے ہیں لیکن معنی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ مغفرۃ من عندک پڑھتے وقت کبھی دھیان آتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے؟ معنی کو یاد کرنا، نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو جو علماء ہے وہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے نماز کا آسان ترجمہ، وہ آپ منگا لے کاکوسی سے، اور اس میں نماز کا آسان ترجمہ ایسا لکھا ہے کہ عامی آدمی بھی اس کو اگر یاد کرنا چاہے تو ایک ہفتے میں یاد کر سکتا ہے، اور عالم آدمی کے لیے تو 2 دن کافی ہے، اس کو دیکھ کر کے ذہن میں لینا کے لیے 2 دن کافی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرماوے، اور اس اچھی سے اچھی نماز پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ دیکھو صدیق اکبر کیا مانگ رہے ہیں، مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم، آپ ہی بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ کیسی دعا سکھلائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو، ذرا سوچو۔ امت میں بلکہ تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انبیاء کے بعد میں سب سے اونچا مقام اگر ہے تو کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کو ایسی دعا سکھلا رہے نماز کے اندر۔ سوچو، ان الفاظ کے اوپر غور کرو۔ ہم لوگ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، کرتے رہتے گناہ اور توبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک حالت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو زمین اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کو اپنی زمین کے اندر اس کو اندر گھسا دوں، اس کو اپنے اندر اس کو جو ہے لے لوں۔ آسمان اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ اس گنہگار کے اوپر میں ٹوٹ پڑوں، ایسی مجھے اجازت دے دے۔ گناہ اتنی بھاری چیز ہے، آسمان بھی اجازت مانگتا ہے، زمین بھی اجازت مانگتی ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تیرا بند پیدا کیا ہوا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا ہے۔ میں جب اس کو جو ہے موقع دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں توبہ کا، تو کون ہے اس طرح سے یہ اجازت مانگنے والا؟ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کے اوپر بھی اس کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے مہربان آقا ہمیں ملے ہیں، اور ہم ایسے مہربان آقا کے کوئی قدر نہیں کرتے، نافرمانیاں پر نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سرسری طور پر توبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، سمجھ لو آج اچھی طرح سے۔ کیسی کیسی حدیثیں سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس سیاہی کو اللہ تعالیٰ دھو کر کے اس کا دل پہلے جیسا تھا ایسا اچھا بنا دیتے ہیں۔ اور اگر اس گناہ کو اوپر توبہ نہیں کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا جو ہے کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے اس میں کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ تو ایسے ہی وعید سناؤ اس کا اثر نہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کا اثر نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ دل مر گیا، دل کے اندر سے دل ایسا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، کالے کالے بھٹ ہو گئے ہیں ان کے دل، اس لیے وہ اثر قبول نہیں کرتے۔ اللہ وہ کافروں کے بارے میں جو آیت تھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے بندوں کے بارے میں اس آیت کو پڑھا ہے، جو ایمان والے بندے گناہ پر گناہ کرتے رہے اور توبہ نہ کرے، ایسے بندوں کے بارے میں یہ آیت آپ نے تلاوت کی ہے۔ غور کرو، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن، دیکھو مومن کا لفظ آیا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الرأن الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جو گناہ کرتا ہے اور اس پر توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہی رہتا ہے، اس کے اوپر اس آیت کو فٹ کیا ہے۔ ذرا سوچو، اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجا کی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ روزانہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بار بار توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے، کل بنی آدم خطاء، حدیث ہے کہ تمام انسان بڑے خطا کار ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ہم سے، چاہے چھوٹا گناہ ہو، چاہے باطنی گناہ ہو، دل کا ہو، گناہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر توبہ بھی روزانہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارا دل پورا کا پورا سیاہ نہ ہو جاوے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ التواب مبالغے کا صیغہ ہے، بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ سب سے اچھے خطا کار ہیں۔ خطا کار ہونے کے باوجود توبہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اچھے ہو گئے، توبہ کی وجہ سے وہ اچھے بن گئے۔ واہ رے واہ، توبہ کیسی چیز ہے، خطا کار کو بھی اچھا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو خیر کا لقب ملتا ہے، خیر الخطائین التوابون۔ تو اس حدیث کا ترجمہ میں سنا رہا تھا۔ اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ استغفار کرنے کی بجائے اور زیادہ گناہ کیا اور گناہوں کی وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، دل کا کالا پن اور بڑھ جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ جس سیاہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا ہے، کون سی آیت؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کی تشریح میں حضرت مولانا مندو صاحب لکھتے ہیں، قرآن مجید میں ایک موقع پر بد انجام کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے، کس کا حال؟ بد انجام کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی آ گئی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کافروں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی حدیث میں بتایا کہ گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے صرف کافروں ہی کے دل سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی گناہ کی نحوست سے ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لے تو یہ سیاہی اور ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور دل حسب سابق صاف اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ اور استغفار نہ کرے بلکہ گناہ اور نافرمانی ہی کے راستے پر آگے بڑھتا رہے تو پھر یہ ظلمت برابر بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے بلا شبہ یہ حالت انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ گناہوں کی ظلمت اس کے دل پر چھا جاوے اور اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاوے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیسی مانگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا
وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں، ان بندوں میں سے بنا دیجئے. کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے لیے مانگ رہے. اللہم اجعلنی، واحد متکلم کی ضمیر ہے، مجھ کو ان بندوں میں بنا دیجئے جو بندے نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں. نیکی کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق دی، اس کے اوپر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے، اس پر ان کو خوشی ہوتی ہے. اور جب کوئی غلطی اور برائی ہو جاتی ہے تو وہ تیرے حضور میں معافی مانگتے ہیں. ایسے بندوں میں مجھے شامل کر دیجئے اے اللہ. ہمارے نبی اپنے بارے میں ایسی دعا مانگ رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہو جاوے تو اس پر جو ہے استغفار کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان میں مجھے شامل کر دیجئے. قرآن پاک میں اس کی تشریح میں جو ہے جو بات لکھی ہے اس کو سنیے. کسی بندے کو ان اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے بدلے میں جنت اور رضا الہی کا وعدہ ہے، اس بات کی علامت اور نشانی ہے. یہ توفیق ملنا نیک اعمال کی اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کی توفیق دی ہے جس کے اوپر جنت ملنے کا وعدہ ہے. اس لیے اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اعمال حسنہ کی اس توفیق کے اوپر خوشی ہو، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و عنایت پر اس کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے رہے ہیں. ایسا اس کو خوش ہونا چاہیے. یہ خوشی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ مانگا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں، ان بندوں میں سے بنا دیجئے کہ جب وہ نیک کام کرے تو خوش ہو. اسی طرح جب کسی بندے سے کوئی چھوٹی بڑی معصیت یعنی گناہ ہو یا لغزش ہو جاوے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. جس بندے کو یہ دونوں باتیں حاصل ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرمائیے. کیسے انداز سے تشریح کرتے ہیں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی. اب وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ایک حدیث سنا کر کے آپ کو ختم کروں گا انشاءاللہ. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة. رواہ الترمذی ابو داؤد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، گناہ تو ہو گیا لیکن پھر سچے دل سے معافی مانگ لے، یعنی سچے استغفار کرنے کا مطلب بتایا، یعنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. استغفار کرنے کا یہ مطلب ہے. وہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی وہی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، گناہ پر اڑ جانے والوں میں سے نہیں ہے، بار بار سچی توبہ کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا دل صاف ہی صاف رہتا ہے. تشریح سنیے. گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا. اصرار کا مطلب بتایا. اللہ کا کوئی ڈر نہیں، گناہ پر گناہ کرتا رہے، یہ ہے بے فکری اور لاپرواہی. اس کو کہتے ہیں گناہ پر اصرار کرنا اور اس پر قائم دائم رہنا، گناہ بار بار کرتے رہنا. یہ بڑی بدبختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے. اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. دوزخ کا عذاب، قبر کا عذاب، یہ برا انجام اس کا ہونے والا ہے. اس کی نشانی ہے یہ توبہ نہ کرنا. اور ایسا عادی مجرم، عادت بنی ہوئی ہے گناہ کی اور
ایسا وہ مجرم بنا ہوا ہے، اور ایسا عادی مجرم گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہی نہیں ہے، جو بار بار گناہ، جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں، آج صاف طور پر کہتا ہوں یہ گناہ کتنا بھاری ہے، یہ حرام درجے کا گناہ ہے، اور 24 گھنٹے کا گناہ ہے، چاہے تم نماز پڑھ رہے ہو تو بھی اللہ کی نافرمانی میں ہو، حج میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو تو بھی اللہ کے نافرمان بن کر تم کر رہے ہو۔ اس لیے اس گناہ سے توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس گناہ کو جب تک آدمی چھوڑے گا نہیں وہاں تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی بھی گناہ ہو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تب جا کر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے توبہ کر لو، اور آئندہ کے لیے طے کر لو کہ ہم آئندہ کبھی بھی اپنی داڑھی نہیں منڈائیں گے۔ داڑھی منڈانا بہت بڑا گناہ ہے، اوپن گناہ ہے، سب کے سامنے آدمی جری ہو کر کے پھرتا ہے گناہ کر کے، اللہ نہ لوگوں سے کی شرم ہے نہ اللہ کا ڈر ہے۔ اتنا بھاری گناہ، 24 گھنٹے کا گناہ، اوپن گناہ، کوئی گناہ آدمی چھپ کر کے کرتا ہے اور یہ تو سب کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا داڑھی منڈا آدمی سامنے آوے تو اس کے سامنے ہنستے منہ ملنا بھی جائز نہیں ہے، ہنستے منہ اس کے سامنے مت ملو، اور ہاتھ بڑھا کے مسافہ کر لو لیکن ہنستے منہ مت ملو۔ اس کی اس گناہ کی اس کے اوپر اس کو ہمت ہو جائے گی کہ میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، ایسا اس کے دل میں آئے گا۔ اس کو پچھتاوا کب ہوگا؟ جب سب لوگ روکھے منہ سے اسے ملیں گے، اچھی طرح سے اسے نہیں ملیں گے، منہ بنا کر کے اس سے ملیں گے، تب جا کر اس کو احساس ہوگا کہ او ہو میں نے کیا کر رکھا ہے کہ کوئی مجھے میرے سامنے ہنس کر ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا علاج اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ مسئلہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے سامنے ہنستے منہ مت ملو، ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے، گناہ کی تائید کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اتنا بھاری گناہ عام ہو گیا ہے، مسلمان کرتے ہیں اور کوئی ان کو کہتا بھی نہیں کہ یہ حرام درجے کا گناہ ہے، چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے میں سپر پاور حکومت فارس کی جو تھی، جس کو آج کل ایران کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے 2 قاصد آئے مدینہ میں، اور دونوں وہ قاصد جو تھے بادشاہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، تو ان دونوں کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی داڑھی منڈا نہیں تھا، بس یہ سب سے پہلے ان کے اوپر نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی، تو نظر پڑتے ہی فوراً آپ نے جو ہے نظر ہٹا لی اور کہا تم نے اپنی شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ تم کو اپنی شکل بگاڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ایسا آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آج مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ قبر میں جاتے ہی تیسرا سوال جو ہمارے نبی کے بارے میں کیا جائے گا کہ یہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی تو ہمارے نبی ہم سے منہ پھیر لیں گے۔ قبر میں جو ہے کیا حشر ہوگا، قبر کا معاملہ تو بہت قریب ہے، اور اس وقت جو ہے آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہاں تو پھر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی اپنی ذاتوں پر رحم کرو، اور داڑھی چھوٹی ہے تو اس کو بڑھاؤ، چھوٹی داڑھی رکھنا یہ بھی حرام ہے، اس کو داڑھی رکھنا کہتے ہی نہیں شریعت میں، پوری داڑھی رکھنا حکم ہے، واجب درجے کا حکم ہے، سنت درجے کا نہیں، اس سے اوپر درجے کا واجب درجے کا حکم ہے۔ پوری داڑھی ایک مٹھی تک ہو جائے وہاں تک اس کو چھوٹی مت کرو۔ اب یہ حکم جو ہے اللہ کا حکم کون سنائے گا؟ میری زندگی جو ہے پڑھنے پڑھانے میں، فتویٰ دینے میں، حدیث کی کتابیں پڑھانے میں، قرآن کی تفسیر پڑھانے میں گزری ہے۔ اگر میں نہیں کہوں گا تو قیامت کے دن میری گردن پکڑی جائے گی کہ تو نے میرے بندوں کو یہ نصیحت کیوں نہیں کی تھی، حکم کیوں نہیں بتایا تھا۔ اس لیے میں صاف طور پر ایسا حکم بتا دیتا ہوں، اگر تو آپ کو برا لگے تو معاف کرنا، میں تو اللہ کا حکم پہنچا کر کے رہوں گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہو گئی، اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ آئندہ کبھی میرا آنا ہو تو کسی کے چہرے پر کسی کا چہرہ داڑھی منڈا ہوا نہ ہو، پوری یہاں کی بستی جہاں نماز پڑھنے والے جتنے ہو سب کے سب داڑھی والے ہو، ایسا میں دیکھوں تو کہا جائے گا ہاں یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بات پر عمل کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ خیر، بات بہت دور چلی گئی۔ یہ جو حدیث میں نے سنائی اس کا ترجمہ جو ہے سنو۔
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुनाह करके इस्तिग़फ़ार करे यानी सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो अगर दिन के अंदर 70 मरतबा भी फिर वही गुनाह करे, दूसरा गुनाह भी नहीं, वही गुनाह करे 70 मरतबा, तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो गुनाह पर अड़ने वालों में से नहीं है, बल्कि गुनाह से पीछे हटने वालों में से है। गुनाह करके उसे माफ़ी मांगता है सच्चे दिल से, बार बार गुनाह करके माफ़ी। शैतान क्या सुझाता है, क्या तेरी तौबा तो टूट जाती है, क्या तौबा करता है, छोड़ तौबा करना। तौबा से आदमी को दूर करने के लिए शैतान ऐसा दिल में ख्याल डालेगा, लेकिन शैतान की बातों में नहीं आना। वो हमारा दुश्मन है, वो हमको दोज़ख में ले जाना चाहता है। हम अपने रब की बात में, हमारा मेहरबान आका जिसने हमको पैदा किया और हमको बड़ा किया और जो है हमारे लिए पूरी दुनिया बनाई, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, हवा उजास, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की, तो उस अल्लाह की बात को हमें मानना चाहिए। उनकी बात क्या है कि गुनाह हो जाए तौबा कर लो, बार बार टूटे तो बार बार तो सच्ची तौबा करते रहो, बार बार सच्ची तौबा करते रहो, बार बार मैं माफ़ कर दूंगा। मैं जो है ऐसा किसी वक्त भी नहीं होगा कि तुम सच्ची तौबा करो और फिर मैं माफ़ न करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम सुना रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम सुना रहे। मा असर्र मन इस्तग़फ़र व इन आद फिल यौम 70 मर्रतन। अब इसकी तशरीह में मैं सुनाना चाहता था, और इस हदीस में वाज़ेह फरमाया गया है कि अगर बंदा गुनाह के बाद अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे यानी माफ़ी मांगे सच्चे दिल से, तो फिर बार बार गुनाह करने के बावजूद वो उस गुनाह के ऊपर अड़ने वालों में से नहीं है। वो गुनाह से पीछे हट गया, गुनाह से तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, इसलिए वो माफ़ हो गया गुनाह उसका। मगर कहते ये बात याद रहे, बहुत अहम बात कह रहे, गौर से सुनो, मगर मलहूज रहे कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज का नाम नहीं है। हम अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, इसका नाम इस्तिग़फ़ार नहीं है, बल्कि वो दिल की एक तलब है, उसका ताल्लुक दिल से है, सिर्फ ज़ुबान से नहीं है, दिल से है। दिल के अंदर एक तलब यानी तड़प होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे माफ़ कर दे, ये तड़प होनी चाहिए। बल्कि वो दिल की एक तलब और तड़प है, ज़ुबान तो उसकी सिर्फ तर्जुमानी करती है, दिल की तर्जुमानी करती है। अगर इस्तिग़फ़ार और माफ़ी तलबी दिल से हो तो बिलाशुबा 70 दफ़ा भी, बल्कि 70,000 दफ़ा भी गुनाह करने के बाद भी आदमी रहमत इलाही का मुस्तहिक है और गुनाह पर इसरार करने वाले मुजरिमों में से नहीं है। कितनी उम्दा बातें हैं, ऐसी बातें कौन सुना सकता है। किताब जब तक सामने न हो, पक्की बातें जो की तू बातें जो सामने आनी चाहिए कैसे आएगी। इसलिए अंदर देखकर ही सुनाओ, समझाओ। आजकल यही तरीका बेहतर है। बड़े बड़े हजरात हमारे मशाइख जो है का यही तरीका था। हमारे शेख अभी जो है किताबी में से लेकर के सुनाते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला का डर जो है कैसा होना चाहिए, इस सिलसिले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या सुनाता हूँ, उनकी शहादत का वाक़या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी कैसी थी। आधी दुनिया से ज़्यादा पर उनकी हुकूमत थी और जुमा का खुतबा देने के लिए खड़े हुए मिंबर नबवी पर, तो उनके कुर्ते में 12 पैवन लगे हुए थे। कितने? 12 पैवन लगे हुए। पैवन समझते हो? ठीकरा।
کپڑا پھٹ گیا تو وہاں پر دوسرا کپڑا اس سے لگا دیا, سی کر کے اس کو ٹھیک کر دیا. ایسے 12 جگہ پر پھٹا ہوا کرتا تھا اور اس کو دوسرے کپڑے سے, اور ایک جگہ تو وہ کپڑا کا تھیکڑا نہیں تھا, چمڑے کا تھیکڑا تھا, چمڑے کو وہاں پر سی دیا تھا پھٹی ہوئی جگہ پر. کپڑے کا ٹکڑا اتنا نہیں ملا. خلیفۃ المسلمین آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والی ذات, کیسی سادگی, کیسی حکومت انہوں نے کی ہے. تو ان کی شہادت کا واقعہ سنو. کیسی ان کی زندگی گزری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اس کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا تھا ان کے دل میں. جب ان کو نماز, فجر کی نماز کی حالت میں زہر آلود خنجر ان کے پیٹ پر مار کر کے ان کو شہید کیا, زخمی کیا, تو اس وقت ان کی عیادت کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے. جب ان کو گھر لے گئے تو کچھ دن تک زندہ رہے ہیں, اس کے بعد 3-4 دن زندہ رہے ہیں. اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہا, امیر المؤمنین تسلی دے رہے, آپ کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرمائی کہ آدھی دنیا فتح ہو گئی. آپ کا زمانے خلافت باعث رحمت ثابت ہوا, آپ نے سعادت کی زندگی پائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے, حضرت ابو بکر دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. اب آپ سعادت کی زندگی گزار کر شہادت کی موت کے قریب پہنچ چکے ہیں. شہادت کی موت بھی آپ کو مل رہی ہے, شہادت ملنے والی ہے. کتنا اونچا نصیبہ آپ کا ہے, کتنی اونچی قسمت آپ نے پائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں پوری سنتے رہے, ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اور کیسا جملہ انہوں نے کہا, اللہ اکبر. فرمایا, وددت انی نجوت منها لا لی ولا علی. اس کا ترجمہ کیا, کاش کہ قیامت کے دن میں برابر سرابر چھٹ جاؤں, نہ مجھ کو کوئی ثواب ملے اور نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو, بس اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے. اتنا میرے لیے ہو جائے تو بھی بہت ہے. اور دوسرے الفاظ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا ہوتا تو میں وہ سونا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقے میں دے دیتا. اس عذاب کو دیکھنے سے پہلے, اس عذاب کو دیکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے, اس کو دیکھنے سے پہلے میں وہ زمین بھر کر سونا میرے پاس ہوتا تو عذاب سے, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ صدقہ کر دیتا. اللہ کا عذاب معمولی چیز ہے. یہ ایسے بڑے بڑے جو حضرات کیسا ڈرتے تھے. حضرت جبریل کتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور کتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے ہیں. آج ہم چونکہ غائب ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے, اس لیے ہم نافرمانیاں پر نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں, توبہ اور معافی بھی نہیں مانگتے. کتنی خطرناک حالت ہے ہماری, ایسی خوفناک حالت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے, روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچے دل سے کوہنا مسجد کا پکڑ لو یا اپنے گھر کا کمرے کا کوئی کوہنا پکڑ کر کے جب تک رونے کی کوشش ایسی کرو کہ رونا آ جائے تو اچھا ہے, ورنہ کم سے کم رونے کی شکل ہی بنا دو. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی رونے کی شکل, رونا کی توفیق دے دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.